بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، دوستو، آج 25واں پارہ تراویح میں پڑھا گیا. اس میں بہت سی صورتیں ہیں. سورہ زخرف ہے، سورۃ الشورى ہے، سورہ دخان ہے، سورہ جاثیہ ہے. ابھی میں نے جو آیت تلاوت کی ہے یہ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 38 ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی مؤمنین کے اوصاف، مومنوں کے اچھے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ. مؤمنین کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات کو مان کر چلتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کے معاملات آپسی مشورے سے طے ہوتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے انہیں جو دے رکھا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں. اس میں ایک اہم چیز جس کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی رکھا گیا ہے وہ ہے مسلمانوں کے آپسی معاملات کا مشورے سے طے ہونا. اسی بنیاد پر اسی لفظ کے ذریعے سے اس سورہ کا نام شورا رکھا گیا ہے، سورۃ الشورى. یعنی مسلمانوں کے باہم معاملات، مسلمانوں کے جو بھی معاملات ہیں انہیں آپسی مشورے سے طے کرنا یہ سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ تم لوگ آپسی معاملات کو مشورے سے طے کرو، اور آپ علیہ السلام نے خود اپنی زندگی میں اس پر عمل کر کے دکھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی تھے، آپ پر وحی نازل ہوتی تھی. آپ علیہ السلام چاہتے تو سارے مسائل وحی سے حل کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے کچھ معاملات اسی مصلحت کے تحت کہ آپ علیہ السلام اگر ساری باتیں وحی ہی کے ذریعے سے رہنمائی کر دی جائیں گی تو پھر آپ کو امت کے اپنے صحابہ سے مشورے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ معاملات وحی کے ذریعے سے کچھ باتوں کی رہنمائی نہیں فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے چھوڑ دیا. چنانچہ آپ علیہ السلام کو حکم بھی فرمایا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. سورہ آل عمران میں آیت گزر چکی ہے جس میں فرمایا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. آپ ضروری جو کام ہیں، محتم بالشان جو امور ہیں، ان امور میں آپ صحابہ سے مشورہ کیجئے تاکہ امت کو یہ پتہ چلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی صاحب وحی شخصیت بھی مشورے سے اپنے آپ کو مستغنی نہیں رکھی ہے، آپ نے مشورے سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھا ہے. تو ماں و شما کی کیا حیثیت ہے کہ ہم کوئی بھی مسئلے کو اپنے طور سے حل کر لیں. اس لیے کوئی بھی مسئلہ ہو ہم مشورے سے حل کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مشورے کی ترغیب نہیں دی بلکہ خود آپ علیہ السلام نے مختلف امور میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مشورہ فرمایا. جنگ احد کا موقع تھا، آپ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مشورہ فرمایا تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے امیر ہیں، آپ ہم اللہ کے رسول ہیں، آپ حکم دیں کہ سمندر میں کود جاؤ، ہم کودنے کے لیے تیار ہیں. آپ حکم دیں کہ دور دراز
علاقوں کے لیے نکل جاؤ، ہم نکلنے کے لیے تیار ہیں، آپ کو ہم سے مشورہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن آپ نے ان کی بات کو نہیں مانا، آپ نے مشورہ فرمایا۔ اور جنگ بدر کا موقع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ مدینے کے اندر رہ کر کے لڑا جائے یا لڑنے کے لیے مدینے سے باہر نکلا جائے۔ اکثر صحابہ کی رائے ہوئی کہ مدینے سے باہر جا کر کے لڑا جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں مصلحت سمجھی اور آپ باہر تشریف لے گئے۔ اور غزوہ خندق کا موقع تھا، کسی بات پر مصالحت کی بات ہو رہی تھی، اکثر صحابہ کی کچھ رائے تھی، لیکن دو صحابی حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ، ان دونوں کی رائے الگ ہوئی، ان دونوں نے اکثریت کی رائے سے اختلاف کیا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مصلحت اسی میں نظر آئی۔ آپ نے ان دو صحابیوں کے رائے پر فیصلہ فرمایا۔ جنگ بدر کے بعد قیدیوں کا مسئلہ تھا کہ قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے یا قیدیوں سے تاوان لے کر کے چھوڑ دیا جائے یا ان کو قید میں رکھا جائے۔ مختلف رائے ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے رائے پر فیصلہ فرمایا۔ افک کا موقع آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کروں، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے لوگوں کو جوڑنے کی کیا شکل ہو، اس پر بات آئی کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے، بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، پہلے ایک چھوٹی جماعت تھی، 10 15 20 25 تک کے لوگ تھے، ایک ہی جگہ رہتے تھے، آسانی سے لوگ نماز کا وقت ہوتا تھا تو جڑ جاتے تھے، لیکن جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی، لوگ زیادہ ہوتے گئے، مختلف محلوں میں لوگ تقسیم ہوئے، تو اب صحابہ کو فکر لاحق ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اب کیا تدبیر اختیار کی جائے کہ لوگوں کو کیسے جوڑا جائے نماز کے وقت میں۔ کسی نے کچھ رائے دی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا کہ آگ روشن کی جائے، کسی لکڑی میں کسی ایسی چیز میں کپڑے سے باندھ کر اس میں آگ روشن کر کے اسے اونچا کیا جائے، لوگ دور سے دیکھیں گے کہ آگ روشن ہو گئی، اوہو نماز کا وقت آ گیا ہے، سب نماز کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ کسی نے کہا کہ ڈھول بجایا جائے، نقارہ بجایا جائے اور لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جائے۔ 2-4 دن تک اس پر غور خوض ہوتا رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے رہے۔ اس کے بعد ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص ہے جو کچھ کلمات کہتے ہوئے جا رہا ہے، پھر انہوں نے ان کلمات کو لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا اگلے دن، اور صحابہ کی بھی رائے ہوئی، سب نے ان کی رائے کی تائید کی، پھر وہی کلمات اذان کی شکل میں امت میں رائج ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بعد اسی مشورے سے اذان کی مشروعیت ہوئی، اس کے بعد ہی اذان شروع ہوئی۔ تو مختلف امور ایسے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مشورے میں لایا کہ مشورہ کرو، اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما خاب من استخار وما ندیم من استشار، جو شخص کہ کسی بھی اہم معاملے میں کوئی بھی اہم معاملہ اسے پیش آیا تو 2 راستے ہیں، ایک یہ ہے کہ استخارہ کرے، استخارہ کی شکل آپ جانتے ہیں کہ 2 رکعت استخارے کی نیت سے بندہ پڑھے، اور اس کے بعد اللہ کی تعریف توصیف اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے نذرانے بھیجنے کے بعد بندہ یہ دعا کرے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب، اللہم ان کنت هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ثم بارک لی فی، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه۔ اس طرح کی ایک لمبی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی امت کو کہ یہ دعا کی جائے، اور پھر جس طرف
غلبہ ہو جائے اسی پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس میں خیر رکھیں گے۔ یہ استخارے کی شکل ہے۔ اور فرمایا ما خاب من استخار وما ندم من استشار، جو بندہ مشورہ کر کے کوئی کام کرتا ہے اسے پھر پچھتاوے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ شرمندہ نہیں ہوتا ہے اپنے کام میں۔ ایک لمبی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان امراؤكم خياركم واغنياؤكم سمحاؤكم وامركم شورى بينكم فظهر الارض خير من بطنها، کہ جب تمہارے بڑے لوگ، تمہارے بہترین لوگ ہوں، اچھے لوگ، تمہارے بڑے لوگ، تم پر حکومت کرنے والے تم میں سب سے بہتر لوگ ہوں، اور تمہارے مالدار سخی ہوں، اور تمہارے معاملات آپس میں طے ہو کر کے مشورے سے طے ہوتے ہوں، باہم مشورے سے تمہارے معاملات طے ہوتے ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فظہر الارض خیر من بطنها، اگر ایسا ہو تو زمین کا اندر کا حصہ، زمین کا اوپر کا حصہ اندر کے حصے سے تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی تمہیں زندگی گزارنا اس وقت اچھا ہے، تمہارے لیے اچھے ایام ہیں وہ۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارُكُمْ، اور جب تمہارے بڑے لوگ تم میں ایسے لوگوں کے ہاتھ میں سلطنتیں اور تمہاری ذمہ داریاں ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائیں جو تم میں سب سے بدترین لوگ ہوں۔ اور فرمایا وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ، اور تمہارے مالدار لوگ بخیل ہو جائیں، اور وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ، اور تمہارے معاملات عورتوں کے حوالے ہو جائیں، تو آخر میں فرمایا فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِّن ظَهْرِهَا، تو تمہیں قبر میں چل جانا بہتر ہے زندہ رہنے سے، یعنی تمہاری زندگیاں پھر اچھی نہیں رہیں گی۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورے پر بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے مشورے کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما رأيت احدا اکثر من مشورۃ لاصحابہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا، جبکہ آپ صاحب وحی تھے، لیکن اس کے باوجود بہت سے معاملات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام مشورہ کرتے تھے۔ آج ہم نے مشورے کو تبلیغی کام کا ایک حصہ سمجھ لیا، ہم اپنے نجی معاملات میں کسی سے مشورہ کرتے ہی نہیں۔ ہاں کسی بات میں کسی سے جان چھڑانی ہوتی ہے تو کہتے ہیں میں مشورہ کر کے بتاتا ہوں، کوئی کہے کہ بھائی چلو جماعت میں چلو تو کہتے ہیں کہ میں گھر والوں سے مشورہ کر لیتا ہوں، جان چھڑانے کے لیے، اس سے چھٹکارا پانے کے لیے۔ تو مشورہ ہمارے ہر معاملے میں ہونا چاہیے، گھریلو امور میں بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ نے اس پر امت کو لایا ہے اور اس پر تاکید فرمائی ہے کہ تم مشورہ کرو۔ مشورہ کن امور میں کرنا چاہیے؟ جو امور منصوص ہیں ان میں نہیں، شریعت میں جو چیزیں کرنی ہے، فرض ہیں، واجب ہیں، جن میں شریعت کا حکم باقاعدہ ہے، ان میں مشورہ نہیں ہے۔ اس بات میں مشورہ نہیں ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے کہ نہیں، مجھے حج کرنا ہے کہ نہیں، اس میں مشورہ نہیں ہے، بلکہ کرنا ہی کرنا ہے۔ ہاں اس پر مشورہ کیا جا سکتا ہے کہ میں امسال حج کے لیے جاؤں یا اگلے سال، میں گھر والوں کو لے کر جاؤں یا نہ جاؤں، میں جو سرکاری یہ حج کو لے جانے والی کمیٹی ہے اس سے جاؤں یا پرائیویٹ سے جاؤں۔ یہ اپنے جو لوگ صحیح بات کو تمہارے سلسلے میں جو اس لائن کے جو ماہرین ہیں ان سے مشورہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورے کی بات آئی تو فرمایا، حضرت ابو ہریرہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ صاحب وحی ہیں اور ہمارے درمیان میں ہیں، جب آپ چلے جائیں گے ہم کس سے مشورہ کریں، ہم اپنی مصلحتوں کو کس سے معلوم کریں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی اہم بات پیش آ جائے تمہارے عبادت گزار لوگوں سے مشورہ کر لینا، عبادت گزار لوگوں سے پوچھ لینا۔ ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ عقل مند لوگوں سے مشورہ کرنا۔ ان دونوں حدیثوں کے مجموعے سے فقہاء نے یہ حکم نکالا ہے، فقہاء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ آپ جس سے مشورہ کریں گے وہ جس بات پر آپ مشورہ کر رہے ہیں
اس لائن کا اس لائن سے اچھی واقفیت رکھنے والا بھی ہو اور نیک بھی ہو، عبادت گزار بھی ہو، نیک انسان بھی ہو، تاکہ وہ شریعت کے موافق تمہیں مشورہ دینے والا ہے، شریعت کے موافق تمہیں مشورہ دینے والا ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سے کوئی مشورہ پوچھے، تم سے کوئی مشورہ طلب کرے کسی مسئلے میں، تو تم اسے صحیح مشورہ دو، ورنہ تم خیانت کرنے والے ہو جاؤ گے۔ فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ امانت دار ہے، یعنی وہ اپنے مشورے کے پیش کرنے میں امین ہونا چاہیے، اس کا مشورہ امانت ہے، وہ اپنی رائے کو امانت سمجھ کر کے دے، اس میں خیانت نہ کرے، اپنا مفاد یا کوئی دوسری مصلحت نہ دیکھے، جو پوچھ رہا ہے، جس مسئلے میں غور ہو رہا ہے، اس کی مصلحت پیش نظر رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب مشورہ کیا جائے، کوئی اہم مسئلے پر لوگ بیٹھ کر کے بات کریں، مشورہ کریں اور اختلاف ہو جائے رائے میں، مختلف لوگوں کی، الگ الگ آدمیوں کی الگ الگ رائے ہو، تو اب کیا کیا جائے؟ اب امیر کیا کرے؟ کس پر فیصلہ کرے؟ دنیا کا تو یہ رواج ہو گیا ہے کہ کثرت رائے پر لوگ فیصلہ کرتے ہیں، لیکن شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں امیر کو مکمل اختیار ہے۔ امیر اس بات کا پابند یا اس بات پر مجبور نہیں ہے کہ کثرت رائے پر وہ فیصلہ کرے، بلکہ امیر اپنی ثوابدید پر فیصلہ کر سکتا ہے، یہ شریعت کا قانون ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کو بہت اہمیت دی ہے، اور آج کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشورے کو مسلمانوں کا ایک اہم مصف قرار دیا، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ اس لیے بزرگان محترم، ہم اپنے نجی معاملات میں بھی، گھریلو معاملات میں بھی، گھر والوں کو بھی اس بات پر لائیں کہ کوئی بھی معاملہ ہو آپسی مشورے سے کریں، اس سے دل جمعی نصیب ہوتے، لوگ آپس میں لوگوں کے دل جوڑتے ہیں، ورنہ صرف فیصلہ ہوگا تو لوگ ناراض رہیں گے۔ ہر کوئی باہر تو کوئی بات آپ کی مان لیں گے، لیکن اندر سے لوگ اختلاف کرنے والے ہوں گے، بغاوتیں شروع ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر لائن میں ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔